جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 5 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ انشاءاللہ آج ہم ان آیات کی روشنی میں لا مطلوب الا اللہ اور اس کے تقاضے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ جہاں تک طلب کا تعلق ہے، ایک بنیادی حقیقت یہ سمجھ لیجئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع ہے لا مطلوب الا اللہ، ہمارا مطلوب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، ہماری طلب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ تو یہ طلب کا جہاں تک مسئلہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں اور اصل امتحان ہے ہی طلب کا۔ انسان کی طلب کیا ہے، انسان کا مطلوب اور مقصود کیا ہے، یہی اصل میں انسان کی جو لمبی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ صرف اس کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی انتہائی طویل ہے، نا ختم ہونے والی ہے، لامحدود ہے، اور اس زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ میں اور آپ یہاں پر گزار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بتائی اس چھوٹی سی زندگی کی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق کیا، اس لیے پیدا کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس زمین پر اقتدار دیا ہے، جس زمین پہ اللہ نے ہمیں خلافت دی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں
کہ جن کے لیے ہمارے اندر بڑی زبردست قسم کی ایک کشش ہے، جن کی طرف کہ ہم بہت کھینچ کر جو ہے وہ چیزیں ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہیں۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ کہف کے آیت نمبر 7 کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، صرف یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اگر زمین پر جو کچھ ہے اس میں کشش نہ ہوتی، اس میں زیب و زینت نہ ہوتی تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ اس میں کشش ہے، اس میں زیب و زینت ہے، ایک اپنی طرف کھینچنے کا، راغب کرنے کا اس میں سامان ہے۔ اسی وجہ سے امتحان ہوتا ہے کہ بندہ مطلوب کس چیز کو بناتا ہے، آیا اسی زیب و زینت کو بناتا ہے یا یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے پردے کو چاک کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب مقصود بناتا ہے، خالق کو مطلوب مقصود بناتا ہے یا مخلوق کو بناتا ہے، دنیا کو بناتا ہے یا آخرت کو بناتا ہے، یہی کل امتحان ہے۔ اب یہ سورۃ الکہف میں الفاظ آئے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ما علی الارض جس کو کہ اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے، اس کی تشریح ہے اس سورہ آل عمران کی سب سے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں، یعنی آیت نمبر 14 میں۔ یہاں فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کے لیے جاگزیں کر دی گئی، لوگوں کے لیے محبوب کر دی گئی، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، 6 چیزیں گنوائی گئیں کہ یہ 6 چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، 6 چیزوں کو سجایا گیا ہے، زینا، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو سجایا ہے لوگوں کے لیے۔ ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ہے رشتوں سے، اور 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ہے مال و اسباب سے۔ اب ترجمہ سنیے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبتیں عورتوں اور بیٹوں کی خواہشات کی، عورتوں اور بیٹوں کی خواہشات کی محبتیں لوگوں کے لیے مزین کر دی گئیں، یہ ہیں 2 رشتے۔ اور پھر اس کے بعد والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، نمبر 1 سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت، نمبر 2 والخیل المسومہ، اور نشان زد گھوڑوں کی، مراد یہ ہے کہ خاص نسل کے گھوڑے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، ان کی محبت، والانعام نمبر 3 مویشیوں کی، والحرث اور نمبر 4 کھیتیوں کی۔ یہ 6 محبتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کی محبتیں اللہ نے انسانوں کے لیے مزین کر دی ہیں۔ اور تفسیر یہ اللہ نے اس کے بعد یہ کیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کی سب چیزیں اس دنیا کی زندگی کی متاع ہیں، برتنے کا سامان ہے، یہ استعمال کرنے کا سامان ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں فی نفس ہی کوئی حرام نہیں ہے، فی نفس ہی کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہی زندگی کے اندر رہنا ہے، مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ رہیں۔ ان کو استعمال کرنا، ان کو برتنا، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف اصل میں امتحان میں ناکامی اس وقت ہوتی ہے جبکہ خدا نہ خواستہ انسان کا مطلوب اللہ نہ رہے، بلکہ اس کا مطلوب یہ چیزیں بن جائے، کسی کا مطلوب اس کی اولاد بن جائے، اولاد ہی کی محبت، اولاد ہی کی خواہشات کو پوری کرنا، اولاد ہی کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی کے اکثر و بیشتر اوقات اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ چیزیں فی نفس ہی، ان میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں متاع الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوا ہے کہ طلب کے امتحان میں لوگوں نے جو شکست کھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کو مطلوب اور مقصود بنا کر بیٹھ گئے۔ اگر میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں گے اور ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں گے، اپنے منصوبوں کا جائزہ لیں گے، اپنے اوقات کی تقسیم کا جائزہ لیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بھی کسی کا مطلوب مقصود انہی میں سے کچھ ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اولاد اور بیوی وہی مطلوب مقصود ہے، سارا دن انسان کی محنت ہوتی ہے بس انہی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ یہاں پہ جیسے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دولت کی ہبس ہوتی ہے، سونے اور چاندی یہی جمع کرنا یا اسی کی محبت، بعض لوگوں کو سواریوں کا شوق ہوتا ہے، جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے میں سواری گھوڑے تھے،
آج جو ہے وہ اور اعلیٰ ترین قسم کی سواریاں، گاڑیاں، کاریں موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دیہاتی زندگی میں کھیتیوں کی محبت، جو ہے وہ زرعی زمین کی محبت، اور سے اور زیادہ مربے خریدے جائیں اور زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کی جائیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ بدقسمتی سے اکثریت انسانوں کی اس کا مطلوب مقصود یہی چیزیں بن جاتی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں عورتوں کی محبت کو۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے اور کوئی نہیں چھوڑا سوائے عورتوں کے۔ سب سے زیادہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے، بڑا زوردار ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا زوردار ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اکثر لوگ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتے ہیں اس فتنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی محبت، یہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ یہ تمہاری بیویاں تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اکثر و بیشتر آپ تجزیہ کریں گے اپنا یا یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کا، تو نظر آئے گا کہ اولاد کی وجہ سے انسان بہت سارے غلط کام کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ایسی دل میں جان گزی کی ہے کہ ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے یا ان کے لیے بعض ایسی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہ جو اس پر ہے نہیں۔ ہماری ذمہ داری اولاد کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو اور رزق حلال کے ذریعے سے ان کی ضروریات پوری ہوں بس، لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم بھی دلوانی ہے، ان کے لیے بھی اپنے مرنے سے پہلے گھر کا انتظام کر کے جانا ہے، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد انہیں کو مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ اصل میں خواہ ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈالے، اور ان بوجھوں کی وجہ سے ہم یا تو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور یا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو بقیہ چار چیزیں ہیں ان سب کا تعلق مال و اسباب سے ہے، اور اس کے بارے میں بھی حضور کا ایک ارشاد میں آپ کو سنا دوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ وَأَنْ كَعْبٍ بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یقول وہ یہ کہہ رہے تھے، ان لکل امت فتنہ، یقیناً ہر امت کے لیے کوئی ذریعہ آزمائش ہے، کوئی اس کے لیے فتنہ اللہ نے رکھا ہے۔ وَفِتْنَةُ امتی المال، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اکثر و بیشتر جو خرابیاں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں اس مال کی محبت کی وجہ سے۔ حالانکہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں کس قدر انہوں نے مال حاصل کیا، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ بالکل ایک چاہے بہت بڑا مالدار ہو یا عام آدمی ہو، دونوں کا مرنے کے بعد بالکل معاملہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، چاہے لباس ہو، چاہے اس کی آخری سواری ہو، چاہے آخری آرام گاہ ہو، چاہے آخری گھر ہو، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگ ساری خرابیاں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کا حصول۔ تو سب سے گھٹیا مطلوب، سب سے گھٹیا طلب جو قرآن پاک میں آیا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ کمزور ہے طلب کرنے والا بھی، کمزور ہے مطلوب بھی۔ تو کمزور طالب اور کمزور مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر بتا دیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے، اور سونے اور چاندی کے خزانوں میں سے جو جمع کیے جاتے ہیں، اور خاص نسل کے گھوڑے، نشان زد گھوڑے، اور مویشی اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، ان سب کو استعمال کرو، ان سب کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں سے ترک تعلق کر لے، لیکن یہ مطلوب مقصود نہ بن جائے، سمجھ لو کہ یہ سب کے سب اس مختصر سی زندگی، اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ اب وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے اس کی آگے وضاحت آئی۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، وہ چیز جو بہتر ہے اس سب سے، آؤ میں تمہاری رہنمائی کروں اس چیز کی طرف جو کہ ان تمام ان نعمتوں سے بہتر ہے،
للذین اتقوا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا لیکن ان کو مطلوب مقصود نہ بنانا۔ ہم میں سے اکثر خواتین و حضرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی کی اس تعریف سے واقف ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے دور خلافت میں انہوں نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے کبھی ایسی کسی جنگل میں کسی ایسی پگڈنڈی سے آپ کا گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ کہا کہ ہوا ہے۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے کپڑے اپنا دامن سمیٹتے وہاں سے گزرتا ہوں۔ کہا کہ یہی تقوی ہے، اس دنیا میں بھرپور زندگی بسر کرنا، شادی بھی کرنا، بچوں کی بھی خواہش کرنا، یہاں تک کہ حدیث یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جن کے ہاں کثیر بچے ہوتے ہیں تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت اولاد پر فخر کر سکوں۔ اسی طریقے پر کاروبار کرنا، بھرپور زندگی بسر کرنا، لیکن کاروبار جس کے حلال پہ قناعت کرتے ہوئے کرنا، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو مطلوب مقصود نہ بنا لینا، ان میں سے کسی کی چیز کی وجہ سے بھی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے غافل ہو جانا، یہ اصل میں ہے تقوی۔ تو للذین اتقوا، وہ لوگ جو بچ بچ کے چلتے ہیں، جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں ان کے رب کے پاس وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہروں کی تشریح بھی کی ہے کہ یہ نہریں کس کس چیز کی ہیں، وہ مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے متقی بندوں سے، ان بندوں سے جو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ وعدہ جس جنت کا ہے کیا ہے؟ فرمایا فیہا انہار، اس میں ہے نہریں، لیکن نہریں کس چیز کی ہے؟ نمبر 1 من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دنیا میں پانی اگر زیادہ عرصے کہیں ٹھہرا رہے تو اس میں بدبو آتی ہے، رنگ اس کا خراب ہوتا ہے، ایسا پانی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2 وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم اگر دودھ رکھے رہتے ہیں تو وہ کھٹا پڑ جاتا ہے یا دودھ پھٹ جاتا ہے، کہا کہ ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وانہار من خمر لذات للشاربین، اور نمبر 3 نہریں ہیں ایسی شراب کی کہ جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، پینے والوں کے لیے فرحت ہے، سکون ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور بالکل صاف جھاگ اتارا ہوا شہد، اس کی نہریں ہیں۔ تو 4 طرح کی نہریں ہیں، 4 طرح کے مشروبات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور بھی جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا رہتا ہے۔ یہاں پہ ایک تو ذکر کیا کہ ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور پھر فرمایا وازواج مطہرۃ، اور وہاں پر ہیں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے، جوڑے سے مراد عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں، لیکن ہیں پاکیزہ۔ یہاں پر جو جنسی تعلق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ آلودگی اور کچھ جو ہے وہ ناپاک چیزیں وہ بھی جو ہے وہ اس جنسی تعلق کا ایک لازمی حصہ ہیں، لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جوڑے ہیں اور بالکل صاف ستھرے اور پاکیزہ، نہ کوئی حیض ہے، نہ کوئی نفاس ہے، نہ کوئی منی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وازواج مطہرۃ، وہاں پر بالکل صاف ستھرے پاکیزہ جوڑے ہیں۔ اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث قدسی اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کا ذکر نہ کسی کان نے سنا، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کبھی ان کا تصور کبھی کسی دل پہ گزرا۔ تو یہ تو صرف ہمارے سمجھانے کے لیے یہاں پر باتیں ہوتی ہیں کہ نہریں بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور پاکیزہ جوڑے بھی ہیں، لیکن اصل وہ نعمتیں کیا ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اب جس کا مطلوب دنیا کی متاع سے آگے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر اس کا مطلوب بن جائے اس جنت کا حصول، تو آپ کہیں گے کہ وہ پہلا درجے کے مقابلے میں یہ درجہ انتہائی بہتر ہے، انتہائی بہتر ہے۔ وہ تو انتہائی گھٹیا مطلوب ہے، اس کا طالب انتہائی گھٹیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیا لا الہ الا اللہ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مطلوب مقصود وہ ہے تو وہ تو انتہائی گھٹیا ہے۔
اس سے ایک درجہ اوپر ہے یہ مطلوب کہ انسان کا مطلوب ہو کہ نہیں مجھے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے جنت کی نعمتیں چاہیے۔ تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک مقام اور اونچا بھی ہے، جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے لا مطلوب الا اللہ، کہ اس میں یہ ہے کہ انسان کا مطلوب مقصود جنت بھی نہ ہو، جنت کی نعمتوں کا حصول بھی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلوب مقصود صرف اور صرف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، یہ سب سے اصل میں اونچی بات ہے۔ اکثر آپ جب ترجمہ دیکھیں گے ان آیات کا تو وہاں پر یہ جو آگے الفاظ ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، تو مترجمین نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے اور سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ تو لا مطلوب الا اللہ، اس سے مراد یہ ہو کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، کسی لالچ کی وجہ سے کہ میں یہاں پر اس لیے قربانی دے رہا ہوں کہ مجھے وہاں پر نعمتیں ملیں گی، اگر کوئی اس وجہ سے بھی کرتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، اللہ نے خود وہ نعمتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اب ایک قربت کے اونچے درجے کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی خواہش نہ ہو کہ مجھے یہاں قربانی دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے جنت کی نعمتیں ملیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ ہو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی اتنے احسانات کیے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے تو یہی کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی اس کی نعمتیں، اس کا پیدا کرنا، اس کا جو ہے وہ زندہ رکھنا، اس کا میری ضروریات فراہم کرنا، اس کی میری ہر ضرورت کو پوری کرنا، یہی اتنا کافی ہے کہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی مطلوب نہیں ہے کہ وہ کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے پھر کھولا ہے سورہ توبہ میں جا کر، آیت نمبر 72 ہے، وہاں پہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، وعدہ کیا اللہ نے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں سے ان باغات کا جن کے نیچے سے گزرتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے پاکیزہ ان کے لیے گھر ہیں رہنے والے باغات میں، لیکن فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشنودی، اس کی رضا کا حصول، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یعنی اصل ہمارا مطلوب مقصود اگر آج کی محفل میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کے تقاضے بھی آگے آ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھیے کہ آج کی محفل کا یہ حاصل ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا کہ یہی ہے شاندار کامیابی، یہی ہے اصل کامیابی۔ اب اس کو ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو کہ بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے، سند کے اعتبار سے بہت اونچی حدیث، متفق علیہ۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالی اہل جنت سے یہ کہے گا، یا اہل الجنہ، اے اہل جنہ، اے جنت والوں، جنت والے کیا کہیں گے؟ فیقول، اس پہ جنت والے کہیں گے لبیک ربنا، لبیک ربنا، اے رب ہمارے ہم حاضر ہیں، وسعدیک، اور اے اللہ تو بڑا سعید ہے، مراد یہ ہے کہ تو بڑا بابرکت ہے، والخیر فی یدیک، اور تیرے دونوں ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے۔ فیقول، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، حل رضیتم، کہ کیا تم خوش ہو، کیا تم جنت کی نعمتوں سے راضی ہو؟ فیقولون، اس پر وہ کہیں گے مالنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نرضا، کہ ہم خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، یا رب، اے رب ہمارے، وقد آتیتنا ما لم توتی احدا من خلقک، کہ تو نے ہمیں وہ کچھ اللہ دیا ہے جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا، تو ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ فیقول، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، الا اوتیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی زیادہ افضل چیز عطا نہ کروں؟ فیقولون یا رب وای شیء افضل من ذلک، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب وہ کون سی چیز ہے جو ان نعمتوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ فیقول، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، احل علیکم رضوانی، تمہارے لیے آج میری خوشنودی وہ روا ہو گئی ہے، یعنی آج تمہیں میری خوشنودی، میری رضا حاصل ہو گئی ہے، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تو سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کی مدح فرمائی ہے، تو یہاں وہاں پہ اکثر و بیشتر الفاظ یہ آئے ہیں کہ صحابہ اکرام اصلاً
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے. یعنی جیسے حضرت علی کے الفاظ آپ کو سنا دوں تاکہ گفتگو میں ایک توازن بھی آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، یہ عبادت بھی جائز ہے، اگر کوئی اسی بہانے عبادت کرے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ یہ غلام کی عبادت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کے لالچ میں، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے، یہ عبادت بھی جائز ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ عبادت ایک تاجر کی عبادت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ اصل میں بندہ مومن کی عبادت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. پھر ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، وہ کیفیات ابھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں آیات میں. تو مطلوب اور مقصود لا مطلوب الا اللہ. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے الفاظ اکثر سنے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ایک عوام کی سطح پر تو ہوگا لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو درجے اوپر بڑھتے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے انسان کی اور کو طلب نہ ہو. صحابہ اکرام کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں، اسی صورت میں آیت نمبر 174 میں بڑی مدح وہاں پر بیان ہوئی. جنگ احد میں جب شکست ہوئی ہے اور زخموں سے چور تھے، اس کے بعد حضور کی طرف سے حکم ملا کہ نہیں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں تعاقب کرنا ہے دشمن کا. تو اس وقت جب انہوں نے تعاقب کیا للذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہ القرح، بڑی مدح آئی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت اللہ اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا جبکہ وہ زخموں سے چور تھے. تو وہاں جب ان کی تعریف آئی ہے تو وہاں فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، دراصل انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، وہ اصل میں اللہ کی رضا کے طلبگار تھے. پھر میں نے عرض کیا کہ جنت کا ذکر یہاں پر نہیں ہے بلکہ واتبعوا رضوان اللہ. پھر 2 مرتبہ الفاظ آتے ہیں، ایک مرتبہ الفاظ آتے ہیں یہ سورہ فتح میں، اس کے آخری رکوع میں جب صحابہ اکرام کی مدح ہو رہی ہے، اور پھر یہ الفاظ آتے ہیں سورۃ الحشر میں اس کی آیت نمبر 8 میں صحابہ اکرام ہی کے لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہیں. پھر قرآن حکیم میں اسی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہی ایک اصطلاح اور آتی ہے مرضاتن، جو ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. انسانوں میں سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں، اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں، اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. مطلوب مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول. اور بھی سورۃ البقرہ میں آگے آ کے الفاظ آتے ہیں پھر کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صرف کس لیے، جو ہے وہ یبتغون مرضات اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. پھر ایک اور اصطلاح جو اسی مفہوم کے لیے آئی ہے وہ ہے کہ وجہ ربہم. قرآن سورہ رعد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے رکوع میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات آ رہی ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا صرف اور صرف اپنے رب کے چہرے کے لیے. مراد کیا ہے؟ اپنے رب کی نظر کرم کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. سورہ کہف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ بڑے بڑے سرداروں کو اہمیت نہ دیں اور اپنے اوقات آپ لگایا کریں ان درویشوں کے ساتھ، وہ جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ جو کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی طلب ایک ہی ہے، یریدون وجہہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس کا رخ انور چاہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اس کی نظر کرم چاہتے ہیں. سورہ دہر میں الفاظ آتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، ابرار کے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلا رہے ہیں تمہیں لیکن کسی لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہیے، ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں. سورۃ اللیل میں الفاظ آتے ہیں اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اس اللہ جہنم سے عنقریب وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جو اپنا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دینے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی،
وہ اپنے رب اعلیٰ کی نظر کرم چاہتے ہیں، اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک حدیث سنا دوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا وَعَنْ صُہَیبٍ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشن نہیں کر دیا، اور اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور اللہ تو نے ہمیں آگ سے بچا نہیں لیا، قال تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ سب کچھ ہو گیا، ہمارے چہرے اللہ تو نے روشن کر دیے، ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت دے دیا، اب اور کیا مانگے؟ قال، اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، پھر جب وہ حجاب ہٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے رخ انور سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ، یہ وجہ ان کے لفظ پہ غور کیجئے، جس کا کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ انور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ، اور انہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی جو وہ اس وقت نظارہ کر رہے ہوں گے، إِلَى رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، ثم تلا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی، سورہ یونس کی آیتیں، آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو کہ احسان کی روش اختیار کریں، جو کہ درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، ان کے لیے حسنہ، ان کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، وزیادہ، اور مزید بھی ان کے لیے ہے۔ مزید اصل میں کیا ہے، آخری چیز کیا ہے، انتہائی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی نظر کرم، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ انور کا دیدار، یہ ہے اصل میں لا مطلوب الا اللہ۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ الفاظ سنیے کہ قل او نبئکم بخیر من ذالکم، اے دنیا کے طلبگارو، اے دنیا ہی کو مطلوب مقصود بنانے والو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو اس سے کہیں بہتر ہے؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یہ ان کو حاصل ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، اپنے بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کے وہ بندے کہ جو اس نعمت کو حاصل کریں گے، ان کی شان، ان کی صفات، بلکہ آپ یوں کہیے کہ ان کا سلوک، کہ کس طریقے پر وہ چل چل کر اور جو ہے وہ قربت کی منزلیں طے کر کے اس مقام کو پہنچے، اللہ نے یہاں پر وہ جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے وہ سارے صفات اور وہ پورا سلوک، وہ راستہ اللہ نے بتا دیا۔ اب فرض کیجئے کہ آج اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو یہ توفیق دے اور وہ یہ طے کر لے کہ میرا مطلوب مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مطلوب مقصود ہے، لیکن میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتہائی گناہ گار ہیں، انتہائی گناہ گار ہیں۔ اب کیسے ہم اللہ کی قربت کے منازل طے کریں؟ یہاں پر آپ کو ترتیب کے ساتھ وہ پورا مضمون مل جائے گا۔ یہ اللہ کے بندے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے ایمان کی تجدید۔ اگر آپ نے تنظیم اسلامی کی دعوت، بنیادی دعوت سے واقف ہوں تو تجدید ایمان، توبہ اور پھر تجدید عہد۔ سب سے پہلے ہے تجدید ایمان، کہ گناہوں کی زندگی اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان رخصت ہوتا ہے تب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تب وہ مطلوب مقصود کسی اور چیز کو بنا لیتا ہے۔ پہلی چیز ہے توبہ۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید، ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، یہ ہے توبہ، کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے سب سے پہلی منزل کہ آج ہی توبہ کریں، پھر سے شعوری طور پر یہ کلمہ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا تو یہ رہا لا الہ الا اللہ، لیکن میرا مطلوب مقصود وہ کچھ اور رہا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما، یہ بھی بت ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ تو ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس کے بعد 5 صفات آ رہی ہیں۔
بڑی ہی پیاری صفات ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الصابرین، اب یہ اللہ کے محبوب بندے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کا ایک مفہوم جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی حادثے پر صبر کرنا، اور وہ تو اس قدر عام مفہوم ہے کہ سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ صبر تو وہ ہے جو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو صبر جمیل کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کوئی حادثہ ہوا، کوئی عزیز فوت ہوا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ جو ذرا کم سمجھ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ رو دھو کر شور شرابہ کر کے، لیکن وہ بھی صبر کرتے ہیں، اور کریں گے کیا، صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں جب اس قسم کے پس منظر میں صبر کا مفہوم آتا ہے، صبر کا یہ اصطلاح آتی ہے، اس کا وسیع مفہوم ہوتا ہے۔ صبر اصل میں ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے صبر کرنا، اور مقصد بھی کیا ہے یہاں پر؟ اب نصب العین ہے اللہ کی رضا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو صبر علی الطاعہ جو ہے وہ صبر کرنا پڑے گا۔ اپنی بہت ساری خواہشات، اپنی نفس کی خواہشات، اپنی نفس کی سہل پسندی، اپنی نفس کی سستی، اس کے خلاف صبر کرنا پڑے گا، تب آپ اطاعت کر سکیں گے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی صبر درکار ہوگا۔ پھر دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، گویا قرآن حکیم کے احکامات یا قرآن حکیم کے عائد کردہ فرائض پر عمل کرنا ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پر یہ ہے کہ میں صبر کی کیا وضاحت کروں گا۔ میں اس وقت آپ کو ایک کوٹیشن سنا رہا ہوں، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اور سورہ آل عمران کی آخری آیت، یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کے مقابلے میں آگے نکل جاؤ، زیادہ پامردی دکھاؤ۔ اس آیت کی تشریح میں جو صبر کا جو اگر نقشہ کھینچا ہے، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا اپنا تجربہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے، آپ سب ان سے واقف ہوں گے، سید قطب شہید کہ بالآخر یہ شہید کر دیے گئے تھے، الاخوان المسلمون میں بڑا اہم مقام ان کو حاصل تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کے اپنے تجربات ہیں، اس کو صبر کے راستوں سے جو اس کی اس رائے حق میں جو صبر کے مرحلے آئے ہیں، ان کا بیان آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ ملے گا۔ دیکھیے الفاظ کیا ہے، دعوت اسلامی اور رائے حق میں ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ہر مرحلے پر مصائب منتظر ہوتے ہیں، اس لیے صبر اس راہ کا بہترین زاد راہ ہے۔ نفس کی خواہشوں اور رغبتوں پر صبر، اس کی طمع اور لالچ پر صبر، اس کے ضعف اور کمزوری پر صبر، اور اس کی جلد بازی پر صبر، اور لوگوں کی جہالتوں پر صبر، ان کے غلط تصورات پر صبر، ان کی کج فطرتی پر صبر، ان کی کج باطنی پر صبر، ان کی کج فہمی پر صبر، ان کے غرور اور ان کے حق سے گریز پر مبنی ہیلے اور بہانوں پر صبر، باطل کے پھلنے پھولنے، سرکشی کے اٹھانے اور شر کے طاقتور ہونے پر صبر، بے یار و مددگار ہونے، راہ کے طویل اور پرصعوبت ہونے پر صبر، تنگی اور تکلیف میں آنے والے شیطانی وساوس پر صبر، رنج و غم، غصہ و طیش اور بے اعتمادی اور نا امیدی جیسے نفسیاتی امراض پر صبر، قدرت و نصرت، غلبہ و سہولت اور آسانی کے موقع پر ضبط نفس پر صبر، اور اس موقع پر شکر الہی بجا لانا، اور ہر تنگی اور فراخی میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، اور ہر معاملے میں اسی پر توکل کرنا اور اسی سے ڈرنا اور اسی کا تقوی اختیار کرنا۔ تو یہ اصل میں ہے پہلی صفت کہ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ رائے حق پہ انسان چلنا شروع کر دے تو پھر یہ سارے مرحلے جو یہاں پر سید قطب شہید نے بیان فرمائے ہیں، یہ سارے مرحلے آتے ہیں۔ جو لوگ بھی جتنی محنت دن کی کر رہے ہیں، ان کو یہ ساری کے سارے اپنے دل کی آواز محسوس ہوگی کہ ہاں یہ سارے مرحلے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ہم صبر کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے تو یہ صبر کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ہیں ہی صبر کرنے والوں کے لیے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ فرشتے جنت میں داخل ہو کر اہل جنت سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا تھا، تم نے کڑوے گھونٹ پیے تھے، تم نے اپنے مزاج کے خلاف بہت ساری باتوں کو برداشت کیا تھا، تب یہ ساری کی ساری نعمتیں ملی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تم عسر کی زندگی گزار آئے ہو، تب یہاں پر تمہیں یہ سہولت ملی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصادقین، ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ راست باز ہوتے ہیں، یہ سچے ہوتے ہیں۔ اب صادقین کی تشریح کی مجھے یہاں پر ضرورت نہیں، ہم میں سے اکثر خواتین و حضرات
منتخب نصاب کے مقامات سے واقف ہیں۔ دو آیتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر خواتین و حضرات کو یاد ہوں گی کہ جہاں پر اللہ نے بتایا کہ سچے لوگ ہیں کون، صادقین کون ہیں۔ آیا بر کے اندر اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی کی روح یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، نیکی صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، آخرت پر ایمان ہو، نیکی کا اجر دنیا میں نہیں آخرت میں مطلوب ہو، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان ہو۔ نیکی کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ یہ تو تھا نیکی، اس کی روح ایمان۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور نیک انسان وہ ہے جس میں اتنی انسانی ہمدردی ہے کہ وہ اپنا مال انسانی ہمدردی پر یتیموں میں، قرابت داروں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، دست سوال دراز کرنے والوں میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ نیک انسان نمازیں قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اپنے معاملات کا کھرا ہوتا ہے، جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیک انسان حق اور باطل کے معرکے میں حصہ لیتا ہے اور پامردی دکھاتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، فقر و فاقہ ہے، تکلیف آئے، جنگ کا وقت آئے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، یہ ہے راست باز، واولئک هم المتقون، یہ ہے متقی۔ تو کسی نے دیکھنا ہو کہ سچے سے مراد قرآن کے نزدیک کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھ لے۔ پھر سورہ حجرات میں الفاظ آتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، مومن تو بس وہ ہیں جب وہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، یقین کی ایک کیفیت، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ایک آیت میں آج آپ کو اور سنا دوں جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اس صورت میں مال فے کا ذکر ہے جو بڑی کثیر تعداد میں کثیر مقدار میں مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ کہا کہ اس مال فے کے حقدار وہ مہاجرین ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا ہی کے صرف طلبگار ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی، یعنی دین کے اس غلبے کی جد و جہد میں اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہے پہلے صرف الصابرین، ڈٹ جانے والے، اور والصادقین، اور سچے پامردی دکھانے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، عبادت گزار، انسان دوست، یہ صفات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں قرآن حکیم کی مختلف آیات کے ذریعے سے۔ صادقین کی والقانتین، یہ ایک اگلا درجہ ہے، وہ شخص کہ جو اب ہمتن اللہ کا فرما بردار ہے، ہمتن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی تصویر ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ اصطلاح اللہ کے خاص بندوں اور خاص بندیوں کے لیے آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ ہے، وہ امام الناس ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کے لیے اصطلاح آئی ان ابراہیم کان امتن قانتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک ایسی انجمن تھے، ایک ایسی امت تھے جو پوری طرح سے اللہ کے فرما بردار تھے۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ جب بھی اس کو اس کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، اور انہوں نے فوراً گردن جھکا دی، انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں۔ حضرت مریم سلام علیہا، ان کے مقام سے ہم سب واقف ہیں، جو ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تجھے تو میں نے تمام جہان والوں کی عورتوں پر چن لیا۔ پہلے ان کے الفاظ یہ آتے ہیں یا مریم مقنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر۔ اور اس کے بعد سورہ مریم میں آتا ہے کانت من القانتین، وہ قانتین میں سے تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں میں سے تھی۔ ازواج مطہرات وہ امہات المومنین ہیں،
ان کے مقام سے ہم سب واقف ہیں۔ پہلے ان کے لیے الفاظ آتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ پہلا تذکرہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گا، اچھا عمل کرے گا، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ لیکن آگے چل کر پھر سورہ تحریم میں ہی، جیسے حضرت مریم کے لیے سورہ تحریم کی آخری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اسی میں ازواج مطہرات کی یہ تعریف آئی کہ جو ہے وہ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ۔ وہ ان کی وہ صفات تھیں ازواج مطہرات کی کہ وہ قانتات تھیں، وہ تائبات تھیں۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ صفات ان کے اندر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا کہ وہ ان کو طلاق دے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی بیویاں دیتی جو ان صفات کی حامل ہوتی، ایسی بیوی اللہ دیتا جو ان صفات کی حامل ہوتی۔ ازواج مطہرات اس صفت کی حامل تھیں۔ تو قانتین سورہ احزاب میں ہی آتا ہے والقانتین والقانتات، سراپا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی تصویر بن جائے، جو ہے وہ کوئی خیال تک دل میں نہ آئے اللہ کی نافرمانی کا، اس طرف ذرا سا بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ذرا سی شیطان کی اکساہٹ ہو اور آدمی کو عجیب سا ایک انقباض محسوس ہو اور وہ بالکل اس طرف جانے پر آمادہ نہ ہو، یہ اصل میں اگلی کیفیت۔ اس کے بعد فرمایا والمنفقین، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک انفاق ہوتا ہے مال کا خرچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنی تمام صلاحیتوں کا خرچ کرنا، جیسے سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس چیز پر بھی تمہیں اختیار ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، ذہانت بھی ہے۔ والمنفقین، قرآن پاک کا واحد مقام ہے کہ وہاں پر اسم الفاعل کے طور پر یہ اصطلاح ہے، اور کہیں پر آپ کو اس صفت اس طرح سے نہیں ملے گی منفقین، فعل کے انداز میں تو آیا ہے لیکن واحد مقام ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی رضا کا جو اونچا مقام حاصل کرنا ہے، یہ اس کا درجہ سلوک بیان ہو رہا ہے، اس کے مراحل بیان ہو رہے ہیں۔ والمنفقین، یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں لوٹانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ صرف جو بیان ہوئی، واقعہ یہ ہے کہ اس کا تو حاصل کرنا انتہائی مشکل۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ پھر سحر کے وقت اٹھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، لیکن یہ اس وقت وہ جو کہا ہے شیطان نے کہ مجھے اصل میں ڈر اس امت سے ہے کہ اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے، جو ظالم وضو ہے خال خال۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں اعلیٰ ترین نیکی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک طرف اس سے پہلے جہاد کا ذکر آیا صادقین کے ضمن میں، صابرین کے ضمن میں، لیکن ایک ہے دن کا مجاہد ہونا، دن رہبان باللیل و فرسان بالنہار، ایک ہے فرسان بالنہار ہونا اور ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ رہبان باللیل ہونا۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اعلیٰ ترین جو درجہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے احسان کا۔ حدیث جبرائیل میں الفاظ آتے ہیں کہ اسلام پہلا درجہ، پھر ایمان اور پھر احسان۔ محسنین کی صفات اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہیں سورہ زاریات میں، الفاظ کیا ہیں؟ انہم کانوا قبل ذالک من المحسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ اللہ کے نیک بندے یہ محسنین میں شامل تھے، راتوں کو یہ کم ہی سویا کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے تھے۔ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی، اگر کچھ ہاتھ پلے آئے گا تو اس مناجات سے آئے گا جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمایا دنیا پر تشریف لا کر خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہاری بخشش کروں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو سحر کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، بڑا جلالی انداز ہے۔ اب وہ مضمون وہی چل رہا ہے کہ مطلوب مقصود دنیا نہ ہو، مطلوب مقصود اللہ ہو، تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اب یہ مضمون اپنا نقطہ عروج کو قرائے نفس کو پہنچ رہا ہے، بڑا جلالی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس سے اعلیٰ درجے میں اس کے سوا کوئی مطلوب ہونے کے لائق نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی۔
وَأُولُو العلم اور جو صاحبان علم ہیں انہوں نے بھی اس کی گواہی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت فراموش نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی اصل شان کیا ہے اور وہ دنیا میں بھی کیا چیز دیکھنا پسند کرتا ہے۔ قائما بالقسط، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے، اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے العدل، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صرف جو ہے وہ رات کے راہی بھی بنتے چلے جاؤ اور جو ہے وہ دن کے جو ہے وہ شہ سوار اور دن کے مجاہد اور دن کے وقت، اس لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی لذت آ جائے تو پھر بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ راہ اتنی اس میں سکون ملتا ہے کہ پھر آدمی تنہائی پسند اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں غرق ہونے کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے، اور وہ جو کٹھن کام ہے باہر نکل کر عدل کے قیام کی جد و جہد اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ اور ان کا سامنا، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ لیکن فرمایا پھر اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھو، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ جس کو تم مطلوب مقصود بنانا چاہتے ہو وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ اس کی اصل شان یہ ہے، اس کی اصل پسند یہ ہے کہ عدل قائم ہو۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مطلوب ہونے کے لائق نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا مطلوب مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو، وہی ہمارا نصب العین ہو، اور جو بھی اس کے تقاضے آج ہمارے سامنے ان صفات کے حوالے سے آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر وہ صفات اپنی خاص رحمت سے ہی اللہ تعالی ہمیں وہ اپنی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔